الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ہر قسم کی حمد و ثنا مدح تعریف کبریائی بڑائی عزت عظمت شان مرتبہ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی داتا دستگیر گنج بخش فیض عالم بندہ پرور غریب نواز فریاد رس غوث اعظم اور لاجوال ہے لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بہت زیادہ بیان کیا کرو۔ یہ تسبیح سبحان اللہ کا لفظ جو ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ننھا منا سا لفظ ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اتریے، اس کے معانی کو سمجھیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اصل میں ہمارے ہاں اس لفظ کا صرف ایک ہی معنی لیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب کس چیز سے پاک ہے، کیوں پاک ہے، کیسے پاک ہے، اس بات کا اب ہمیں علم نہیں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات کی روشنی میں سبحان اللہ کے معانی رکھنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کے معانی کیا ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو مکے والوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، طعن و تشنیع کی، تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نبی جی، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کو سجدے کیجئے، اس لیے کہ آپ دشمنوں کو اگر جواب دینے میں لگ گئے تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ کے دشمنوں کو آپ کا رب خود ہی کافی ہو جائے گا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ کی امت کو بھی یہی حکم دیا کہ اگر کوئی کسی دشمن سے پریشان ہو، کوئی آپ پر الزام لگائے، کوئی آپ کو تنگ کرے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تو اس کو جواب نہیں دینا، بلکہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے رب کو سجدے کرنے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کو تمہارا رب خود ہی کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلا اس کا معنی سبحان اللہ کا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ ہر محتاجگی سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا نہیں، ہم پیتے ہیں وہ پیتا نہیں، ہم سوتے ہیں وہ سوتا نہیں۔ لوگوں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تو محتاج ہیں اپنے رب کے، ہمارا رب کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اس سبحان اللہ کی پاکی کی، اس کے معانی کی دلیل کیا ہے؟ اور رب کا قرآن کھولیے، اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب عزت والا پاک ہے ہر اس عیب سے کہ وہ جو مشرکین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، اللہ بھی داتا فلاں بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش فلاں بھی گنج بخش، اللہ بھی مشکل کشا فلاں نبی بھی مشکل کشا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، لوگو تمہارا رب عزت والا پاک ہے ہر اس عیب سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر محتاجگی سے، اللہ پاک ہے سونے سے، اللہ پاک ہے کھانے سے، اللہ پاک ہے پینے سے۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے سبحان اللہ کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا صرف ایک اللہ، زمین و آسمان کو بنا کر ان کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ،
اللہ کے علاوہ اس زمین اور آسمان کا نظام کوئی دوسرا نہیں چلا رہا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک غوث اور کتب نہ ہوں تو زمین اور آسمان کا نظام نہیں چل سکتا۔ حالانکہ یہ سراسر عقیدہ توحید اور اس لفظ سبحان اللہ کے بالکل منافی عقیدہ ہے۔ آج یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قرآن آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ لوگوں زمین اور آسمان کو صرف اللہ نے بنایا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا تو اس زمین اور آسمان کا نظام ہی درم برہم ہو جاتا، نظام ہی نہ چل سکتا۔ چلانے والا کون؟ صرف ایک اللہ ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ لوگوں تمہارا رب ان ساری صفات سے جو وہ مشرک اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، اللہ ان مشرکوں کے دیے ہوئے القابات سے بالکل پاک ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ محتاجگی سے پاک ہے، اللہ ان مشرکوں کے دیے ہوئے القابات سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی، اس کی گہرائی میں جائیے، لیکن ہم صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں زبان سے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں اوپر سے، ہم اس کی گہرائی میں نہیں اترتے، اس کے معانی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ کا معانی کیا ہے؟ سبحان اللہ کی گہرائی میں اتریے۔ سبحان اللہ اپنے اندر بہت زیادہ معانی اور مفہوم رکھتا ہے۔ آئیے تیسرا معانی کیا ہے؟ اس لفظ سبحان اللہ کا تیسرا معانی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ میرے ساتھ کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ کیوں؟ قصوروار میں ہوں، میں خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں، اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس لفظ سبحان اللہ کے اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیدنا یونس علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہوگی۔ سیدنا یونس علیہ السلام چلے گئے، اب کہاں پر ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہاں پر بھی اندھیرا، راتوں کے اندھیرے، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، پانی کے اندھیرے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے یہی اعتراف کیا کہ اے اللہ قصوروار میں ہوں، اللہ ظلم خود اپنی جان پر میں نے کیا ہے، اللہ تو نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میری وجہ سے، اللہ جو بھی کوتاہی ہوئی مجھ سے ہوئی، اللہ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یا اللہ تو نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، سبحان اللہ کے معنی اپنے اندر بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جب مکہ کے دور کے اندر مشکلات کا دور تھا اس وقت بھی حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کے آگے سجدے کیجئے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، مدینہ کے اندر بھی اسلام پھیل گیا، آقا علیہ السلام کی حکومت آ گئی، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی مشکلات کے دور میں آپ نے میری تسبیح بیان کی ہے، آج جب آپ پر آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، حکومت آپ کی ہے، صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ ہے، اب بھی کیا کرنا ہے؟ اے نبی جی اب بھی آپ نے میری تسبیح بیان کرنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب بھی تم نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے رب کی تعریف بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنا یہ وقت ضائع کریں
کیوں ضائع کریں؟ آئیے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ یہ جو مشکلات کا وقت اس وقت چل رہا ہے، مصیبتوں کا وقت، اس وقت کے اندر ہم اللہ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور پھر نبی کے ذریعے سے ان نبی کی امت کو حکم دیا، اور جب پھر آسانیاں آ جائیں اس وقت بھی ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس سبحان اللہ کے فائدے کیا ہیں؟ ہم نے معانی تو سمجھ لیے کہ اس کے معانی کیا ہیں۔ سبحان اللہ کے معنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر محتاجگی سے پاک ہے، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں؟ آئیے میں صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے سبحان اللہ کے فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کے اس آپ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 نیکی کر سکتا ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی جی ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 نیکی کرے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ 100 مرتبہ پڑھ دیا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں 1000 نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ہے سبحان اللہ کی اہمیت، یہ ہے اس کے فوائد۔ آئیے نبی علیہ السلام کی جب صبح و شام کی دعاؤں کو دیکھیں تو پیارے آقا علیہ السلام صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ ہم سب مل کر اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کی غیبتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، کسی پر بہتان لگانا ہو، کسی کی غیبت میں شریک ہونا ہو، کسی پر الزام تراشیاں لگانی ہوں، ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی خود بیٹھ کر اپنے دوستوں کو کہا ہو کہ چلو یار آج اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ آئیے سبحان اللہ و بحمدہ کے فوائد کو سنیے اور پھر اللہ سے آج دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس وظیفہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیتا ہے، اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، نیکیوں میں اضافے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ آج اس نسخہ پر عمل کیجئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سارے اعمال رہ جائیں گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ انسان نے جب اس دنیا سے جانا، مال بھی رہ گیا، اولاد بھی رہ گئی، ساتھ جائیں گے تو باقی رہنے والے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ باقی رہنے والے نیک اعمال کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان اعمال میں سے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک ان میں سے نیکی والا عمل جو ساتھ جائے گا، جو باقی رہے گا، وہ یہ ہے کہ تم دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، یہ تمہارے باقی رہنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آئیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اس کا چوتھا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی آئی، آ کر کہنے لگی، ابا جی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی ایک خادم دے دیجئے جو میری خدمت کر لیا کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس خادم بھی موجود تھے۔
آپ علیہ السلام کے پاس سہولتیں بھی موجود تھیں، لیکن پیارے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی، اگر میں تجھے ایک نسخہ بتا دوں کہ جس پر تو عمل کر لے، سارے دن کی تیری تھکن اور تیری جو ہے وہ جسم کی دردیں دور ہو جائیں گی۔ پوچھا ابا جی بتائیے، کہا میری بیٹی رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جانا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، تیرے سارے دن کی تھکاوٹ اللہ دور فرما دیں گے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میرا محل ہونا چاہیے، میرے باغات ہونے چاہیے، جنت کے اندر میرے درجات بلند ہوں۔ تو آئیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اس سبحان اللہ و بحمدہ کا 5واں فائدہ اور آخری فائدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ان تینوں میں سے کسی ایک وظیفہ کو 100 مرتبہ پڑھ دے، اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے نام کے درخت لگا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں میرے باغات ہوں، جنت میں میرے محل تیار ہوں۔ تو آئیے میرے محترم پیارے بھائیوں، وقت کو ضائع نہ کریں، یہ وقت آپ کے پاس بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس زبان کو گناہوں میں نہ لگائیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا میں اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا اور جو احباب آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔